نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 67 سے آنورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، یہ ضروریات، یہ ٹیکنالوجی، یہ رزق اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم نے اپنا پچھلا جو سلسلہ ہے وہ آیت نمبر 66 تک مکمل کیا تھا، اور اپنی آخری مجلس میں ہم نے آیت نمبر 56 سے لے کر آیت نمبر 66 تک دیکھا تھا، تو اس کا ایک ترجمہ ایک دفعہ ہم دہرا لیتے ہیں۔ سورۃ المائدہ، جیسا کہ ہم نے اس کے آغاز میں تذکرہ کیا تھا کہ یہ صلح حدیبیہ کے بعد سن 6 ہجری کے آخر سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر زمانہ تک یہ سلسلہ جو ہے وہ سورہ مائدہ کے نزول کا وہ جاری رہا۔ اس اعتبار سے موضوعات میں تکمیلی احکامات جو ہیں وہ مسلمانوں کے لیے وہ بڑے اہم تکمیلی احکامات جو ہیں وہ ہمیں سورہ مائدہ میں ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہود و نصارہ اہل کتاب کے رویے اور ان کے معاملات جو ہے ان کے اوپر بطور خاص بہت ساری ڈیٹیلڈ انفارمیشن جو ہے وہ ملتی ہے، ان کے عقائد، ان کے نظریات، ان کے ساتھ ڈیلنگ کیسے کرنی ہے، اور ان کے دیگر معاملات جو ہیں۔ تو یہ ساری تفصیل میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ایک دفعہ پچھلے سبق جو ہیں ان کو وہ ویڈیو لنک کے ذریعے سے یا اپنے ریسورسز کے ذریعے سے ان کو ضرور ایک دفعہ یاد دہانی کر لیں، تاکہ جب ہم آگے بڑھتے جائیں جیسے جیسے تو وہ ایک جو ربط تھا پچھلے سبق کے ساتھ یا سورہ مبارکہ کے پچھلی آیات کے ساتھ وہ برقرار رہے انشاءاللہ۔ تو وہی سلسلہ جو ہے وہ آیت نمبر 57 سے لے کر آیت نمبر 66 تک ہم نے اپنی آخری مجلس میں دیکھا تھا۔ اس کا ترجمہ ہم ایک دفعہ دہراتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں ہم۔ اے مسلمانوں ان لوگوں کو دوست مت بناؤ جو تمہارے دین کو ہنسی کھیل بنائے ہوئے ہیں، خواہ وہ ان میں سے ہوں جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے ہوں یا کفار ہوں۔ اگر تم مومن ہو تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو تو وہ اسے ہنسی کھیل ٹھہرا لیتے ہیں، یہ اس لیے کہ بے عقل ہیں۔ یہ یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے اور کفار کا رویہ جو ہے اس کا تذکرہ ہوا ان آیات میں۔ اب کہہ دیجئے کہ اے یہودیوں اور نصرانیوں، عیسائیوں، تم ہم سے صرف اس وجہ سے دشمنیاں کر رہے ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو کچھ ہماری جانب نازل کیا گیا ہے اور جو کچھ اس سے پہلے اتارا گیا اس پر ایمان لائے ہیں، اور اس لیے بھی کہ تم میں سے اکثر فاسق ہیں، نافرمان ہیں۔ کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اس سے بھی زیادہ برے اجر پانے والا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون ہے؟ وہ جس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی اور اس پر وہ غصہ ہوا، اور ان میں سے بعض کو بندر اور سور بنا دیا، اور جنہوں نے معبودان باطل کی پرستش کی، یہی لوگ بدتر درجے والے ہیں۔
اور یہی راہ راست سے بہت زیادہ بھٹکنے والے ہیں۔ اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ وہ کفر لیے ہوئے ہیں، اور اسی کفر کے ساتھ ہی گئے تھے۔ اور یہ جو کچھ چھپا رہے ہیں اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے اکثر گناہ کے کاموں کی طرف اور ظلم اور زیادتی کی طرف اور مال حرام کھانے کی طرف لپک رہے ہیں۔ جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں وہ نہایت برے کام ہیں۔ انہیں ان کے عابد اور عالم جھوٹ باتوں کے کہنے اور حرام چیزوں کے کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ بے شک برا کام ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ اور یہودیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ تو بندھے ہوئے ہیں۔ انہی کے ہاتھ در حقیقت بندھے ہوئے ہیں، اور ان کے اس قول کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں، جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، اور جو کچھ تیری طرف تیرے رب کی طرف سے اتارا جاتا ہے وہ ان میں سے اکثر تو سرکشی اور کفر میں بڑھا دیتا ہے۔ اور ہم نے ان میں آپس میں ہی قیامت تک کے لیے عداوت اور بغض ڈال دیا ہے۔ وہ جب کبھی لڑائی کی آگ کو بھڑکانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے بجھا دیتا ہے۔ یہ ملک بھر میں شر و فساد مچاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فسادیوں سے محبت نہیں کرتا۔ اور اگر یہ اہل کتاب ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کی تمام برائیاں معاف فرما دیتے، اور ضرور انہیں راحت اور آرام کی جنتوں میں لے جاتے۔ اور اگر یہ لوگ تورات اور انجیل اور ان کی جانب جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ان کے پورے پابند رہتے تو یہ لوگ اپنے پروردگار سے اور یہ لوگ اپنے اوپر سے اور نیچے سے روزیاں پاتے۔ ایک جماعت تو ان میں سے درمیانہ روش کی ہے، باقی ان میں سے بہت سے لوگ برے اعمال کرنے والے ہیں۔ یہ ہمارا پچھلا سبق تھا، اور پچھلے سبق میں ہم نے دیکھا کہ یہود و نصارہ جو ہیں، عیسائی اور یہودی، بطور خاص اس میں یہودیوں کا تذکرہ اور عیسائیوں کا، کہ وہ کس طرح سے مسلمانوں کے ساتھ یا دین کے ساتھ وہ کھیل مذاق کرتے رہے، اور ان کا اپنا رویہ جو ہے وہ کس قدر تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مختلف اوقات میں کچھ عذاب بھی نازل کیے، ان سے غصہ بھی ہوا۔ ہاں، ان میں سے کچھ ایسے تھے جیسا کہ حضرت عبداللہ بن سلام یا حضرت نجاشی کے بارے میں تذکرہ کیا تھا ہم نے اپنی آخری مجلس میں، یا حضرت سلیمان فارسی کے بارے میں، کہ جن کو ان کے دین کی تبش یا ان کے مطلب حق کی تلاش کی جستجو میں وہ جتے رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے سینوں کو کھول دیا، تو وہ کچھ لوگ جو ہیں وہ تو یقیناً بھرپور انداز سے ایمان لے کر آئے، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ اسی طرح سے نافرمان اور فاسق رہے۔ بڑھتے ہیں، ہمارا اگلا سبق جو ہے آج کا، جو کہ آیت نمبر 67 سے شروع ہوتا ہے۔ آج کا سبق، یا ہم کہتے ہیں کہ اگلا رکوع جو ہے، اس رکوع میں دو یا تین مختلف موضوعات جو ہیں ان کا تذکرہ ہمیں ملے گا۔ تو دیکھتے ہیں کہ آج ہم کہاں تک ہمارا سبق جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آیت نمبر 67 جو ہے، اس میں تو ہمیں رسولوں کی بنیادی جو ان کی ذمہ داری ہے، جو فرض کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی، اس کے بارے میں تذکرہ ملے گا کہ اللہ کے پیغام کو پوری طرح سے بغیر کسی کمی بیشی کے لوگوں تک پہنچا دینا ہے۔ تو اس کے بارے میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ جو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری ڈالی، اس کا تذکرہ جو ہے وہ ہمیں آیت نمبر 67 میں ملے گا۔ اور کیونکہ آیت نمبر 67 یا یہ موضوع جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وحی نازل کی، چاہے وہ قرآن کی آیات کی شکل میں ہو یا دیگر بہت سارے
مواقع پر جو کہ حدیث کی شکل میں، سنت کی شکل میں ہمارے سامنے ہے، وہ پوری کی پوری ہمارے پاس پہنچ چکی، اس کا تعلق براہ راست مسلمانوں کے ساتھ تو ہے ہی، جو باقی ادیان ہے جس میں کافر ہیں، مشرک ہیں، اور یہودی اور عیسائی اور دیگر جتنے لوگ ہیں، وہ سب کے ساتھ ڈائریکٹلی لنک کرتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ موضوع جو ہے، یہ بھی اہم ترین موضوعات میں سے ایک موضوع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری ڈالی، وہ ذمہ داری کیا تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذمہ داری کو کس طرح سے نبھایا، اور نہ صرف نبھایا بلکہ دنیا میں اپنی زندگی کے دوران انہوں نے مختلف مواقع پر ایک شہادت جو ہے یا گواہی جو ہے وہ بھی قائم کی، نہ صرف لوگوں کو گواہ بنایا کہ کنفرم کر دو، گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اللہ کے پیغام تمہیں پہنچا دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کو بھی گواہ بنا کر لوگوں کے سامنے کہا کہ اے اللہ گواہ رہنا کہ میں نے تیرا پیغام جو ہے وہ پہنچا دیا ہے۔ تو آیت نمبر 67 میں ہمیں اس موضوع کے اوپر مطلب کچھ معلومات جو ہیں وہ ملتی ہیں، اور اس کے بعد 68 نمبر آئے تو، اور اس سے آگے جو ہیں اس میں ایک تو بڑا موضوع جو ہے وہ اہل کتاب جو ہیں ان کے اعمال کا ہے، ان کے بدعمالیاں یا ان کے کردار جو ہیں ان کے بارے میں ہمیں تذکرہ ملتا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے مطلب اپنے معاملات جو ہیں ان میں بگاڑ پیدا کیا۔ مختلف مواقع پر مختلف طرح کے ہمیں آیات ملتی ہیں، تو ان آیات میں ہمیں ایک الگ طرح سے ملے گا، اور پھر اس سے آگے کہ وہ اپنے عقیدے کو کس طرح سے درست کر سکتے ہیں۔ اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ اپنے معاملات کو درست کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں تو یقیناً اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی توبہ وہ چاہتے ہیں تو ان کو اپنے عقائد کی درستگی جو ہے وہ کرنی ہے، اور کون سے ان کے عقیدے ہیں جن میں درستگی کیے بغیر وہ اللہ کی توبہ یا اللہ سے مغفرت کے حقدار جو ہے وہ نہیں ہو سکتے۔ تو یہ دو تین موضوعات جو ہیں وہ اس رکوع میں ہیں۔ تو سب سے پہلے بڑھتے ہیں ہم آیت نمبر 67۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ، پہنچا دیجئے، ما انزل الیک، جو کچھ نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو آپ کے رب کی طرف سے جو کچھ نازل کیا گیا اس کو بغیر کسی کمی بیشی کے پوری طرح سے پہنچا دیجئے ان تک، وہ واضح کر دیجئے، ان کو بتا دیجئے، ان کو سمجھا دیجئے، ان کو ان کی تعلیم دے کر پوری طرح سے ان کو آگاہ کر دیجئے۔ یہ آیت کا پہلا حصہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے، جو کہ سارے رسولوں اور نبیوں کا یہ بنیادی فریضہ جو ہے وہ یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو، اللہ تعالیٰ کی وحی یا اللہ تعالیٰ کی کتاب جو ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کو پوری طرح سے امت تک یا لوگوں تک پہنچا دیں۔ اور یہی حکم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھرپور انداز میں اس حکم کو پورا کرنے کے لیے اپنی پوری زندگی میں تگ و دو کی، اور سب سے فوکسڈ وہ رہ کر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو مختلف انداز میں لوگوں تک پہنچایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے موقع کی مناسبت سے لوگوں کی طاقت اور ان کی ضرورت اور ان کے حالات اور ان کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت سارے مختلف جگہوں پر ہمیں پوری سیرت کی کتابیں جو ہیں وہ بھری پڑی ہیں کہ کس کس انداز میں، کس کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو پہنچایا۔ اس میں صبر بھی ہے، برداشت بھی ہے، استقامت بھی ہے، اس میں پھر لوگوں کی جو ضرورت ہے اس کے مطابق بھی ہے، ان کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے ساتھ، یعنی یہ پورا اللہ کے پیغام کو پہنچا دینا یہ بڑا اسٹریٹجک ایک کام ہے، جس میں پوری پلاننگ اور پوری جس تحقیق جو ہے اس کے ساتھ بڑے بھرپور انداز سے کرنا چاہیے ہوتا ہے، کہ تاکہ جو لوگ سامنے جو سننے والا ہے وہ اپنے جو سننے والا ہے جو وہ اس کے لیول کے مطابق اس کے ساتھ بات جو کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگرچہ یہ ایک بڑا موضوع ہے جس کا احاطہ کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں کہ ہم
ایک آدھ مجلس میں ہم دیکھ سکیں کہ کس کس انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچایا، پوری صورت جو ہے وہ اسی سلسلے میں ہمیں ملتی ہے۔ لیکن ہم اگر دیکھیں تو جہاں پر اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر، جہاں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع ملا، وہاں وہاں انہوں نے اپنے پیغام کو پیغام پہنچانے کی، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانے کی کوشش کی، اور اپنی زندگی کا کوئی ایک لمحہ انہوں نے ادھر ادھر نہیں گزارا، ادھر ادھر کے کسی معاملے میں نہیں گزارا، ماں سوائے اس کے کہ وہ اللہ کے پیغام کو پہنچانے میں مطلب سرگرداں رہیں۔ اس کی بے شمار مثالیں ہمیں ملتی ہیں کہ کس کس انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا کس کس مواقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب اللہ کا پیغام پہنچایا، اور کوئی موقع جو ہے وہ جانے نہیں دیا۔ تو جیسا کہ بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے، اس میں ایک ہمیں تفصیل ملتی ہے کہ جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم کا انتقال ہوا، تو اسی دن اتفاق سے سورج کو گرہن لگ گیا، اور جو اس وقت مشرقین کے جو، یا قدیم کے جو عرب کے جو پہلے سے چلنے والے جو رواج یا عقائد جو ہیں، ان کے مطابق چاند گرہن یا سورج گرہن کسی بڑے آدمی کی موت پر لگا کرتا تھا۔ تو جب یہ واقعہ ہوا کہ حضرت جو ابراہیم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، ان کا انتقال ہوا اور اسی دن سورج کو بھی گرہن لگ گیا، تو مسلمانوں میں بھی یہ ایک اشکال جو ہے، یا ایک شک جو ہے، جو ابھرا کہ کیونکہ ابراہیم جو ہے وہ ایک بڑی شخصیت تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے تھے، تو ان کی موت کی وجہ سے یہ گہن جو ہے لگا ہے، سورج گرہن جو ہے وہ ہو گیا ہے۔ تو اس کو واضح کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر صحابہ کرام کو جمع کیا، اور ان کو 2 رکعت نماز جو ہے، نماز کسوف جو ہے وہ ادا کی، جس میں 4 رکوع اور 4 سجدے تھے، اور پھر صحابہ کرام کو حکم دیا کہ جب سورج کو گرہن یا چاند کو گرہن لگے تو نماز پڑھا کرو۔ اور نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں، ایک لمبے خطبے میں، ان کے جو پرانے عقائد تھے ان کی بھی نفی کرتے ہوئے کہا کہ سورج اور چاند تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، کسی بھی شخص کی موت یا زندگی سے انہیں گرہن نہیں لگتا۔ اور پھر جب یہ سارا خطبہ اور ساری وضاحت جو ہے وہ کر چکے، اس کے بعد اس موقع پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو گواہ بنا کر کہا اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ، تو گواہ رہنا، میں نے تیرا پیغام جو ہے وہ پہنچا دیا ہے۔ تو اس سے اندر میں اندازہ ہوتا ہے کہ جس بھی موقع پر مناسبت سے، موقع کی مناسبت سے لوگوں کے جو تشنگی ہے، یا لوگوں کے جو کنفیوژنز ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ کا پیغام جو ہے وہ پہنچایا۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ بخاری کی ایک روایت کو اگر ہم دیکھیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، سوری، یہ ابو وائل کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مسعود ہر جمعرات کو لوگوں کو واعظ کرتے تھے۔ ایک شخص نے ان سے کہا، ابو عبد الرحمن، میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں ہر روز واعظ سنایا کریں، ہر روز ہمیں نصیحت کیا کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اس لیے نہیں کرتا کہ تمہیں اکتا دینا مجھے اچھا معلوم نہیں ہوتا، اور میں وقت اور موقع دیکھ کر تمہیں واعظ سناتا ہوں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا وقت اور موقع دیکھ کر ہمیں نصیحت کرتے تھے۔ آپ کو یہی ڈر تھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی ڈر تھا کہ کہیں ہم اکتا نہ جائیں، یعنی لوگوں کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے، چاہے وہ اجتماعی طور پر مجلس کی صورت میں ہو، چاہے وہ انفرادی طور پر کسی کو نصیحت اور واعظ کرنی ہے، تو ان کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کو واعظ اور نصیحت جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے عورتوں کے بارے میں بطور خاص ہمیں 1 2 روایات سے پتہ چلتا ہے، جیسا کہ بخاری کی ایک روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کا خطبہ دے کر مردوں کے صف سے نکلے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے ساتھ لے کر عورتوں کے عورتوں کی طرف وہ چلے گئے۔ ان کو یہ خیال گزرا کہ شاید عورتوں تک میری آواز نہیں پہنچی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو نصیحت کی اور انہیں
خیرات کرنے کا حکم دیا۔ کوئی عورت اپنی بالی پھینکنے لگی، کوئی انگوٹھی، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کپڑے کے کونے میں وہ صدقہ لینا شروع کر دیا۔ ان کو انہوں نے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کا خطبہ دیا، اور ان کو محسوس ہوا کہ شاید عورتوں تک میری آواز پوری طرح سے نہیں پہنچی، تو وہ وہاں سے عورتوں کے قریب جا کر ان کو واضح نصیحت کی تاکہ ان کو بھی پوری طرح سے پیغام جو ہے وہ مل جائے۔ اسی طرح سے بخاری کی ایک اور روایت میں حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک دفعہ عورتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مرد آپ کے پاس آنے میں ہم پر غالب ہوئے، یعنی مرد جو ہے وہ آگے آگے بیٹھتے ہیں اور قریب ہو کر وہ مجلس کی طرف بیٹھتے ہیں، ظاہر ہے ان کو آواز بھی بڑی آسانی سے پہنچتی ہے، اور پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار جو ہے وہ بھی کرتے ہیں، تو مرد جو ہے وہ غالب آ جاتے ہیں۔ لہٰذا ان عورتوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہمارے لیے ایک دن مقرر کر دیجئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وعدہ فرما لیا، اور اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واعظ فرمایا اور انہیں احکام شرع بتائے، اور ان میں سے ایک حکم یہ بھی تھا، یا ایک ایک بات یہ بھی بتائی کہ جس عورت کے 3 چھوٹے بچے فوت ہو جائیں اور وہ صبر کرے تو ان کے لیے دوزخ سے آڑ بن جائیں گے۔ کسی عورت نے کہا کہ اگر 2 ہوں، 3 نہیں، اگر 2 بچے اس طرح سے فوت ہو جائیں، چھوٹے بچے، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور وہ بھی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص عورتوں تک پیغام پہنچانے کے لیے ان کی سہولت اور ان کے لیے بھی بطور خاص اہتمام کیا۔ تو یہ تو ایک چیدہ چیدہ تھی، 100 باتیں تھیں جو عام طور پر ہمارے سامنے نہیں آتی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو ہے وہ اسی موضوع کے گرد گھومتی ہے کہ کس کس انداز میں، کس کس طرح سے انہوں نے پیغام جو ہے اللہ تعالیٰ کا وہ لوگوں تک پہنچایا، امت تک پہنچایا، تاکہ کوئی جو ہے وہ باقی نہ رہ سکے کہ اس تک پیغام نہ پہنچا ہو۔ اب اس ذمہ داری کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم کے طور پر ڈال دیا، اور یہ فریضہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً بھرپور انداز سے ادا کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے نہ کیا، فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ، تو گویا کہ آپ نے پہنچایا نہیں پیغام اللہ کا۔ اگر آپ نے اس پیغام کو پہنچانے میں کوئی سستی کی یا کسی بات کو چھپایا یا کوئی کمی بیشی کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پیغام جو ہے وہ پہنچایا نہیں، یعنی کہ اگر کوئی کمی بیشی کر دی یا کوئی چھپا دیا اپنے بات، تو پھر آپ کا سارا جو کوشش ہے وہ ملٹیپلائی بائی 0۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا کسی بھی نبی سے یہ سوچنا یا یہ گمان کرنا کہ اس نے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا یا اس میں کوئی ڈنڈی مارے گا، وہ تو ہمارے لیے وہم و گمان بھی نہیں کر سکتے ہم، لیکن یہاں پر براہ راست نہیں، بالواسطہ ہمارے لیے یہاں پر پیغام ہے، کیونکہ خطبہ حجت الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اس میں بہت واضح حکم دے دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بتا دیا کہ یہ جو پیغام جو تمہارے تک میں پہنچا رہا ہوں، یہ اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم آگے ان لوگوں تک پہنچاؤ جو یہاں پر موجود نہیں یا جنہوں نے پیغام نہیں سنا۔ تو اس اعتبار سے اس پیغام کو آگے پہنچانا اور اس کو کنٹینیوس کرنا، یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری آتی ہے۔ تو یہ بہرحال انڈائریکٹلی ایک بڑا اہم نقطہ جو ہے وہ ہمیں اس آیت کے اس حصے سے ملتا ہے۔ بہرحال اس کے بارے میں بھی ہمیں بہت ساری تفصیل ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیغام جو ہے وہ پوری طرح سے نہ صرف پہنچا دیا بغیر کسی کمی بیشی کے، بلکہ اس کے اوپر مختلف مواقع پر گواہی جو ہے وہ بھی لوگوں کے لیے، کہ لوگ جو ہیں وہ گواہ ہو جائیں کہ ان تک پیغام پہنچا دیا، اور اللہ کو بھی پھر گواہ بنایا کہ اے اللہ تو گواہ رہنا کہ میں نے تیرا پیغام جو ہے لوگوں تک پہنچا گیا۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی الہی میں سے کچھ چھپا لیا ہے، تو وہ جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کسی آیت کے ریفرنس سے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیجئے جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے یا یہ وہم و گمان بھی کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا پیغام نہیں پہنچایا یا کچھ چھپا لیا ہے یا کچھ کمی بیشی کی گئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، یہ پکی بات ہے کہ وہ جھوٹا آدمی ہے۔ اور اسی کی مزید
ایکسپلینیشن جو ہے وہ یا وضاحت جو ہے وہ ہمیں ایک اور روایت سے ملتی ہے، وہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جو کہ بخاری اور مسلم میں ہمیں یہ روایت ملتی ہے کہ اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی آیت کو چھپانا ہی ہوتا تو وہ اس آیت کریمہ کو چھپاتے، جو کہ آیت کریمہ جو ہے وہ سورۃ الاحزاب کی 37 نمبر آیت ہے، وَتُخْفِي وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ۔ یہ آیت کا ایک حصہ ہے، یعنی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شادی جو ہے وہ نہیں چل رہی تھی، اور ان کے ازدواجی معاملات میں کچھ ایسے تھے کہ وہ طلاق تک نوبت جو ہے وہ پہنچ رہی تھی، تو یہ حضرت زینب سے نکاح کے سلسلے میں حضرت زید جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، تو ان کی بیوی جن حضرت زید کا نکاح خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا تھا، تو ان کی طلاق کے بعد پھر حضرت زینب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے نکاح ہوا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت وہ ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود نکاح کروایا ان کا۔ تو یہ اس کے بارے میں وہ آیات ہیں، تو اس کی جب اس آیت کے بارے میں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اگر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات چھپانی ہوتی تو اس بات کو چھپاتے یا اس آیت کو چھپاتے، جس میں اللہ تعالیٰ نے مطلب کھلے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی حالت یا دل کی کیفیت جو ہے اس کا تذکرہ کیا کہ آپ جو ہے وہ بات کو چھپانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ جو ہے وہ چاہے تو اس کو مطلب ظاہر کر دے یا واضح کر دے۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی بھی معاملے میں کوئی کمی بیشی نہیں کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والا پیغام جو ہے انہوں نے نہ پہنچایا ہو لوگوں کی طرف۔ اور پھر مختلف مواقع پر وہی مختلف مواقع پر پھر گواہی جو ہے اس کا بھی تذکرہ ہم نے اس کے پہلے کیا، اس کے بارے میں بھی بہت ساری مختلف جگہوں پر ہمیں روایات ملتی ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا، آپ ایک چمڑے کے خیمے میں پیٹھ لگائے ہوئے بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا خبردار ہو جا، جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا سوائے مسلمان شخص کے۔ پھر اس کے بعد کہنے لگے، اے اللہ کیا میں نے تیرا پیغام پہنچا نہیں دیا؟ اے اللہ تو گواہ رہ، تو کہ میں نے تیرا پیغام جو ہے وہ پہنچا دیا۔ اسی طرح سے صحیح مسلم کی ایک اور روایت جو کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض میں جس میں آپ کی وفات ہوئی تھی، یعنی اپنے آخری مرض کی جو کیفیت ہے اس میں اپنے گھر کا پردہ ہٹایا، آپ کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی، آپ نے کچھ ہدایات دیں یا کچھ باتیں جو ہے وہ واضح کی، کچھ تعلیم دی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ کیا میں نے تیرا پیغام پہنچا نہیں دیا؟ یہ جملہ آپ نے 3 دفعہ دہرایا۔ اسی طرح سے حجت الوداع کے موقع پر بھی صحیح مسلم میں جو ایک لمبی روایت سے ملتا ہے، بخاری میں بھی یہ موجود ہے، حجت الوداع کے موقع پر جو ایک خطبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پوری مطلب نوع انسانی میں اس طرح کا خطبہ جو ہے وہ ہمیں نہیں ملتا کہ جس طرح سے وہ خطبہ جو ہے وہ ہمیں اس کے کنٹینٹ جو ہے وہ ملتے ہیں۔ باہر اس خطبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے میرے بارے میں جب پوچھا جائے تو کیا جواب دو گے، یعنی قیامت کے دن جب تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو تم کیا جواب دو گے؟ صحابہ کرام سے، وہاں پر حاضرین سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو لوگوں نے جواب دیا کہ ہم سب یہ گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ نے پیغام رسالت کو پہنچا دیا اور نہایت خوش اسلوبی سے پہنچا دیا، یہ یہ کہ امت کی ہمدردی اور خیر خواہی فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے اور پھر صحابہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اے اللہ تو گواہ ہو جا، اے اللہ تو گواہ ہو جا۔ تو پھر اس موقع پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے گواہی دی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو بھی گواہ بنایا کہ تو بھی گواہ ہو جا کہ میں نے تیرا پیغام جو ہے وہ پہنچا دیا۔ تو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو ہے اس ذمہ داری کو نبھانے میں گزری، اور پھر اس کی گواہی جو ہے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر حاصل کی، نہ صرف لوگوں سے بلکہ اللہ تعالیٰ کے حضور بھی اس گواہی کا تذکرہ کیا۔ اب ان آیات کو سامنے رکھتے ہوئے اگر کوئی کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آیتیں یا کچھ فرامین جو ہیں وہ مطلب چھپا کر رکھے، یا ایک خاص جو ہے وہ مکتبہ فکر کا یہ نظریہ ہے کہ وہ صرف حضرت علی کو ہی بتائے گئے، تو اس پر تو حضرت علی نے خود ہی اس کی وضاحت کر دی کہ حضرت
علی نے فرمایا، یہ بخاری کی ایک روایت ہے، حضرت ابو جحیفہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا آپ یعنی اہل بیت کے پاس کوئی اور کتاب بھی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں، مگر اللہ کی کتاب یا کتاب اللہ کی وہ سمجھ جو کسی مسلمان آدمی کو عطا کی جائے، یا وہ جو اس صحیفے میں یعنی اس قرآن میں موجود ہے۔ میں نے پوچھا اس صحیفے میں کیا ہے، اس قرآن میں کیا ہے؟ تو فرمایا دیت، قیدیوں کو چھڑانے کے متعلق احادیث، اور یہ کہ مسلمانوں کو کافر کے بدلے قتل کیا جائے۔ تو حضرت علی نے بھی خود سے اس بات کی تردید کر دی کہ کوئی ایسی آیت یا کوئی ایسا پیغام خفیہ نہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپایا ہو یا صرف میرے تک ہی رکھا ہو، ہر چیز انہوں نے امت پر واضح کر دی اور امت تک پیغام جو ہے وہ پہنچا دیا، بغیر کسی کمی بیشی کے یا بغیر کسی پردے یا اوٹ رکھنے کے۔ اب جب اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا تھی، اور ان کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا لوگوں کی طرف، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کچھ کر کے یہ واضح کر دیا، واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا لوگوں سے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی آیت میں، آیت کے اس حصے میں دو باتیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ ایک تو یہ بات نظر آتی ہے کہ اس میں ہی واضح ہوتا ہے یا اس میں ہی چھپا ہوا پیغام ہے کہ دیکھو، یہ اللہ کا پیغام جو ہے یا اللہ کی جو بات ہے وہ لوگوں تک پہنچانے میں تمہیں بہت سارے مصائب یا بہت ساری مشکلات یا بہت ساری تکلیف یا بہت ساری لوگوں کی مزاحمت یا لوگوں کی مخالفت یا لوگوں کی طرف سے کچھ حملے اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے آئیں گی۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وعدہ کیا یا اللہ تعالیٰ نے وعدے کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا، یعنی آپ کے اس ٹارگٹ کو یا آپ کے اس مقصد کو حاصل کرنے میں بہت ساری جو آپ کو مخالفت اور بہت ساری جو آپ کے لیے مسائل ہوں گے یا لوگوں کے طرف سے جو آپ کو مشکلات آئیں گی، تو اس میں آپ اطمینان رکھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فرمائے گا۔ تو اسی پیغام میں یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ نہ صرف آپ کے راستے میں تکلیفیں آئیں گی، مشکلات آئیں گی، بلکہ ان کو مشکلات کو مطلب مشکلات میں صبر کرنے کا اور ان لوگوں سے محفوظ رکھنے کا انتظام جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ فرما دے گا۔ ہمیں روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف انداز سے جو حفاظت جو ہے یا ان کی جو پہرہ داری جو ہے، ان کا پہرہ جو ہے وہ دیا جاتا تھا۔ جیسا کہ بخاری کی ایک روایت ہے، مسلم میں بھی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو نہیں رہے تھے، میں بھی آپ کے پاس لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا، اے کاش کوئی نیک صحابی آج رات میری حفاظت کرتا۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ میں نے ہتھیار چھنکنے کی آواز سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کون ہے؟ آنے والے نے عرض کی کہ سعد بن ابی وقاص ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ تو انہوں نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول، میں آیا ہوں تاکہ آج رات آپ کا پہرا دوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے سو گئے، حتیٰ کہ میں نے آپ کے خراتوں کی آواز سنی۔ کہ یعنی کہ ایک وقت تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہرے کا اہتمام کیا جاتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خود بھی اپنے پہرے کے لیے مطلب کہہ لیں کہ بے چین ہوتے تھے، یا ان کو لگتا تھا کہ میرا کوئی پہرا دے۔ اس قدر لوگوں کی طرف سے مخالفت اور اس قدر ان کے اوپر، اس کی بھی آگے جا کے ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ کس کس انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واقعات جو ہے وہ ہوئے۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی لوگوں سے بھی، اور جس طرح کے معاملات تھے ان سب سے۔ لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی، بخاری کی سوری ترمذی اور مستدرک حاکم میں ہمیں ملتا ہے، یہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہلے تو پہرے کا انتظام کیا جاتا تھا، حتیٰ کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، آیت کا یہ حصہ واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ اور اللہ آپ کو محفوظ رکھے گا لوگوں سے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبے سے سر مبارک نکال کر فرمایا، لوگوں تم چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ مجھے دشمن سے بچائے گا۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، فوراً ہی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے حکم دیا کہ پیرے ویرے چھوڑ دو، اللہ نے میری حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے حفاظت کی وعدہ دیا ہے، اب مجھے کسی چیز کا خوف نہیں، تو لہٰذا اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پہرے جو ہے وہ ان کو ہٹوا دیا۔ تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی زندگی میں کس قدر مشکلات آئیں اور کس قدر مصائب جو ہے یا مخالفت جو ہے کس بڑے لیول پر کی، چاہے وہ اجتماعی طور پر ہو، مسلمانوں کی پوری اجتماعی ایفرٹ جو ہے یا بطور جماعت مسلمانوں کے خلاف اقدامات ہوئے ہوں، مشرقین کی طرف سے، یہودیوں کی طرف سے، عیسائیوں کی طرف سے، دیگر جو ارد گرد کے دیگر قبائل جو ہیں ان کی طرف سے، نہ صرف اجتماعی طور پر مسلمانوں کو بطور جماعت وہاں سے ختم کرنے کی بھرپور کوشش ہوتی رہی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انفرادی طور پر راستے سے ہٹانے کی بھی بھرپور کوشش مختلف انداز میں مختلف وقتوں میں کی گئی۔ اگر ہم تفصیل دیکھیں، اگرچہ ہمارے پاس وقت کی کمی ہوتی ہے، مزید لمبی تفصیل میں تو نہیں جا سکتے، لیکن ہم اگر مختصر انداز میں دیکھیں تو نبوت کا زمانہ جو ہے یا نبوت کا جو عرصہ ہے وہ 23 سال ہے، 23 ایئر۔ ان میں سے پہلے 3 سال جو ہیں وہ تو خفیہ طور پر تبلیغ جو ہے وہ ہوتی رہی، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا 3 سال کے بعد نبوت کے پہلے 3 سال کے بعد، تو اس کے بعد کا 20 سال کا جو عرصہ ہے، تو اس 20 سال کے عرصے میں کم از کم 17 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مطلب ان کو قتل کرنے کی یا تو سازش کی گئی یا ان کے اوپر قاتلانہ حملے کیے گئے، 17 بار کم از کم۔ یہ انفرادی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملوں کی بات ہے، اوور آل تو ظاہر ہے ہر لمحہ جو ہے ان کے لیے کوئی نہ کوئی شدید مخالفت کا ایک سٹوری جو ہے وہ ہمارے سامنے لاتا ہے۔ بہرحال کم از کم 17 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست یا تو ان کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی یا ان کے خلاف کچھ ایسی سازشیں کی گئی۔ ان میں سے 9 حملے جو ہیں وہ تو قریش مکہ کی طرف سے ہوئے، 3 حملے جو ہیں وہ یہودیوں نے کیے، 3 جو ہے یہ بدو جو قبائل ہیں ان کی طرف سے، منافقین کی طرف سے ہوئے، اور ایک جو ہے وہ شاہ ایران یعنی ایران کا جو بادشاہ خسرو پرویز تھا، اس نے بھی ایک آدمی کو بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے، تو لیکن وہ بھی سارے کے سارے ناکام اور نامراد ہوئے۔ ان سارے حملوں کے بارے میں یا مختلف واقعات کے بارے میں یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بتا دیا یا پہلے سے وارننگ دے دی، یا پھر مختلف انداز سے ان کی حفاظت فرمائی۔ اور اس میں بھی اگر ہم دیکھیں، اگر آپ عبد الرحمن کیلانی کی جو تفسیر ہے تفسیر القرآن، اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ 17 واقعات جو ہیں یا 17 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو حملے کیے گئے، قاتلانہ حملے یا سازشیں، ان کی پوری تفصیل جو ہے روایات کے ساتھ یا مطلب ریفرنسز کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں ملتی ہیں۔ تو یہ پوری تفصیل جو ہے وہ آپ اگر چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس کس انداز میں وہاں پر کوشش کی گئی۔ ہم اگر مختصر انداز میں دیکھیں تو جیسے ہی تبلیغ کا سلسلہ شروع ہوا، بالکل شروع میں ابتدا میں ہی سب سے پہلے تو کوہ صفا پر اپنے جو رشتہ دار ہیں یا اہل مکہ جو ہیں ان کو بلا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی، اور اس کے بعد پھر جب سورہ ہجر کی آیت نمبر 94 نازل ہوئی تو اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بیت اللہ میں، خانہ کعبہ میں جا کر انہوں نے لوگوں کو توحید کا اعلان کیا اور توحید کی دعوت دی۔ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں جا کر توحید کی دعوت دی اور توحید کا اعلان عام کیا، تو پھر مشرکین تو یہ تھے کہ وہ تو ایسے لپک پڑے اور پل پڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اچانک انہوں نے حملہ کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پہلا انسیڈنٹ، بالکل شروع کے انسیڈنٹ میں سے ایک انسیڈنٹ ہے یہ، کہ جیسے ہی انہوں نے توحید کا اعلان کیا اور دعوت دی، مشرکین مکہ جو ہے انہوں نے بھرپور حملہ کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیب جو ہیں، ربیب کہتے ہیں مطلب بیوی کا پہلا بیٹا جو ہے وہ پہلے خاوند سے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے خاوند سے جو بیٹا تھا جن کا نام حارث بن ابی حالہ تھا، وہ اس وقت قریب ہی موجود تھے یا گھر میں موجود تھے۔ ان کو جیسے ہی پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا، وہ فوراً وہاں پر بھاگے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنا چاہی، لیکن مشرکین نے وہاں پر تلواروں کے وار کیے، اور پھر ان تلواروں کے وار جو ہیں ان کی وجہ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے خاوند سے جو بیٹا تھا حضرت کیا لیں کہ حارث بن ابی حالہ، وہ جو ہے وہ شہید ہو گئے، اور اسلام کے
راستے میں جو سب سے پہلا خون جو ہے وہ یہی تھا، جو کہ حارث بن ابی حالہ کا تھا، اور بالکل شروع کے دور میں یہ واقعہ جو ہے رونما ہو گیا۔ اس کے بعد بھی اگر ہم دیکھیں کہ ابو جہل نے بھی قتل کا ارادہ کیا، عقبہ بن ابی معیط جو ہے اس نے ارادہ کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اسلام لانے سے پہلے مسلمانوں کے کس طرح سے خلاف تھے، انہوں نے بھی ایک ارادہ کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا سینہ کھول دیا، اور وہ بھی ایک واقعہ جو ہے وہ بڑا دقت انگیز ہے کہ کس طرح سے نبی اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایمان ڈالا، اور وہ پھر جس طرح سے نفرت تھی وہ پھر ایسی محبت میں بدلی کہ بعد میں خلیفہ کے مقام جو ہے وہ بھی ان کو ملا۔ بہرحال اسی طرح سے ایک اور واقعہ جو ہے وہ حضرت ابو طالب جو ہیں، جو کہ پوری اپنی زندگی کے دوران ان کا ایمان نہ لانا جو ہے، وہ بھی علماء کرام یا مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت اگر تو ابو طالب ایمان لے آتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ کھڑے ہو جاتے ایمان کی حالت میں، تو ایسی صورت میں تو ان کے جو مشرکین ہیں وہ بھی ان کے خلاف ہو جاتے، لیکن کیونکہ وہ ایمان نہیں لائے تھے اس لیے ان کا لحاظ کرتے رہے، اور ان کے لحاظ کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کے اوپر اس طرح سے انہوں نے مخالفانہ انداز میں اقدامات نہیں کیے جب تک ابو طالب جو ہے وہ زندہ رہے، تب تک کہہ لیں کہ ابو طالب کی ڈھال جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مطلب موجود رہی۔ تو ایک دفعہ تو مشرکین مکہ جو ہے انہوں نے مل کر ایک سردار کا، مکہ کا سردار جو ہے ولید بن مغیرہ، اس کے بیٹے عمارہ کو اپنے ساتھ لیا اور جا کر ابو طالب کو جا کر پیش کر دیا ان ایڈوانس دیت کے طور پر کہ آپ اپنا بھتیجا جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو آپ ہمارے حوالے کر دیں، ہم تو ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں، جس طرح سے وہ ہمارے معاملات میں ٹانگ اڑاتے ہیں، یا جس طرح سے وہ ہمارے بتوں کے یا ہمارے عقائد کے خلاف بات کرتے ہیں، تو اس کے بدلے میں، اس کے عوض میں، اس کی دیت کے طور پر ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں، جو کہ ہمارا، جو کہ ایک بڑا خوبصورت اور بڑا ہونہار نوجوان ہے، تو آپ اس کو کفالت میں لے جائیے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دیے۔ لیکن ابو طالب نے مطلب دو ٹوک انداز میں اس کا انکار کر دیا اور اس سے منع کر دیا، اور وہ اس پر ایگری نہیں ہوئے۔ تو بہت سارے اس طرح کے واقعات ہیں۔ اسی طرح سے 11 قبیلوں کا مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ کر کے ان کو قتل کرنے کی سازش، جس کا پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے بتا دیا، اور پھر وہ ہجرت کر گئے اسی رات کو۔ یہ واقعہ جو ہے یہ بھی بڑا مشہور ہے، جو ہمیں احادیث میں ملتا ہے، اور اس طرح کے بہت سارے واقعات جو ہیں وہ ہمیں ملتی ہے۔ یہودیوں نے بھی ایک دفعہ مطلب صلح حدیبیہ کے بعد کی بات ہے کہ وہ بنو نذیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف جب لے گئے، تو وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے وہاں پر کسی کو راضی کر لیا، اور ایک یہودی جو ہے وہ ایگری ہو گیا کہ مکان کے چھت پر جا کر اوپر سے ایک بڑا پتھر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گرائے، لیکن اس پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بتا دیا، آگاہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اور پھر وہ وہاں سے ہٹ گئے اور نکل گئے، تو جس کی وجہ سے وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی۔ اس کے علاوہ بکری کا گوشت جو ہے اس میں زہر ملا کر بھی دیا گیا ہے، کہ یہودیہ عورت جو ہے اس نے وہ سازش کی تھی، لیکن جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوالا جو ہے وہ منہ میں ڈالیا، فوراً جو ہے ان کو زہر کا اثر محسوس ہوا، اور انہوں نے وہ نوالا جو ہے وہ چھوڑ دیا اور کھانے سے ہاتھ کھینچ لیے، لیکن وہاں پر حضرت بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن برا وہ موجود تھے، انہوں نے چند لقمے کھا لیے، تو اس زہر کی وجہ سے 2-3 دن بعد ان کی شہادت جو ہے وہ ہو گئی تھی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زہر کا اثر اس قدر شدید تھا کہ بخاری کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الموت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے عائشہ، اب اب مجھے معلوم ہوا کہ جو لقمہ میں نے خیبر میں کھایا تھا اس کے ظاہر کے اثر سے میری رگ جان کٹ گئی ہے، میری رگ جان کٹ گئی ہے، یعنی اس کا اثر اس قدر زیادہ تھا کہ وہ ان کی باقی زندگی جو ہے اس میں بھی وہ رہا، حتیٰ کہ موت کے وقت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زہر کا اثر جو ہے وہ محسوس ہوتا رہا، لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ اسی طرح سے خسرو پرویز جو ہے شاہ ایران کا بادشاہ جو ہے، جب اس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا، دعوت نامہ بھیجا اپنا، تو اس پر غصے میں نہ صرف آ کر اس نے وہ خط جو ہے یا پیغام جو ہے وہ پھاڑ دیا، بلکہ ایک غلام کو خط لکھ کر بھیجا۔ یہ بھی ایک لمبا واقعہ ہے کہ جا کر دو ٹوک اعلان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دو کہ یہ کیسر و کسریٰ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ اگر تم
मतलब अपने हथियार डाल देते हो और सरेंडर कर देते हो आप, तो फिर तो हम छोड़ देंगे, वरना तुम्हें तबाह और बर्बाद कर देंगे। तो इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, वो जो लोग आए थे ये पैगाम लेकर के, अच्छा तुम कल आना। दूसरे दिन जब वो हाजिर हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे शहंशाह या तुम्हारे बादशाह आलम को आज रात उसके बेटे ने कत्ल कर दिया है, लिहाजा तुम वापस चले जाओ और उससे कहना कि इस्लाम की हुकूमत ईरान के पाया तक नहीं पहुंचेगी। इस्लाम की हुकूमत ईरान के पाया तख्त तक नहीं पहुंचेगी जानी। यानी एक वक्त आएगा कि इस्लाम जो है वो ईरान के ऊपर अपना गलबा जो है वो बरकरार कर देगा। तो बहरहाल इस तरह से उसने भी किया। और उसके अलावा फिर हम देखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जादू करके भी उनको हलाक करने की कोशिश की गई। ये भी एक बहुत बड़ा मशहूर वाकया जो है, मुअव्वज़तैन जो है उसके उसके नज़ूल के सिलसिले में हम ये तफसील जो है वो जानते हैं। उसके अलावा बहुत सारे वाकयात जो हैं वो हमें मिलते हैं। तो किस 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 मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बराह रास्त या बिल वास्ता हलाक करने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको महफूज करने का वादा किया, रखने का वादा किया। और फिर अल्लाह ताला ने अपने वादे को पूरा भी किया। तो और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, जैसे ही उनको ये अल्लाह ताला की तरफ से ये जो वादा है वो पहुंचा, तो वो इत्मीनान में आ गए कि अब मुझे कोई बंदा जो है, कोई लोगों में से कोई मुझे कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि अल्लाह ताला मेरी हिफाजत करने वाला है। तो ये आज जो है वो अपने मौजू के एतबार से क्योंकि एक अलग जो है वो रखती है, इसलिए इसके ऊपर थोड़ा से तफसील जो है हमें उसमें देखनी पड़ी। इन अल्लाह ला यहदिल कौमल काफिरीन, कि बेशक अल्लाह ताला नहीं हिदायत देता काफिर कौम को। अब आप अल्लाह ताला का पैगाम जो है वो लोगों तक पहुंचाएं, बगैर किसी कमी बेशी के पहुंचाएं, बगैर किसी को छुपाने के बताएं। अब इस सिलसिले में आपके ऊपर मुखालफत आएगी तो फिर अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाएगा। देखें, जब जितने लोग हैं वो सारे के सारे जो हैं वो ईमान नहीं लाएंगे तो फिर जो अपनी कुफर में, अपनी शिरक में, अपने कुफर में डट जाए, अटक जाए, पैगाम वाजे होने के बावजूद ना माने, तो फिर ऐसे लोग जो हैं उनको अल्लाह ताला हिदायत नहीं देता। या वो अपनी जिद और हट दर्मी में आकर, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको इख्तियार दिया है कि तुम सोच लो, समझ लो, उसके मुताबिक तुम अपने मामलात को दुरुस्त करो, लेकिन वो सोच समझ होने के बावजूद वो चूज करते हैं कि वो मुशरक ही रहें, वो काफिर ही रहें, वो नाफरमान ही रहें। तो जब उन्होंने अपनी मर्जी से नाफरमानी को चुन लिया अपने लिए, तो फिर तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत नहीं देता। यानी वो अपनी मर्जी से उस नाफरमानी में जुटे रहते हैं, और उसके नतीजे में फिर वो आखिरकार एक बुरे अंजाम की तरफ लौट जाते हैं। तो ये आयत जो है यहीं पर हमारा आज का सबक जो है वो उसको रोकते हैं। कल इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे इससे आगे, जो कि यहूदी और ईसाइयों के बारे में, अहले किताब के बारे में, और बतौर ख़ास उसके बाद जाकर ईसाइयों के जो नज़रियात और अकायद हैं उनके बारे में आगे आयत जो है हमें मिलेगी। बहरहाल आज के सबक में हमारे लिए बहुत सारे ऐसे पैगाम हैं कि जो अगर हम पूरी तफसील से हम देखें तो हमें अंदाज़ा होता है कि हम अपने जिम्मेदारियां जो है, या अल्लाह ताला ने या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें हुक्म दिया कि पैगाम को दूसरों तक पहुंचाया जाए, उसका अशर अशीर भी हम नहीं करते, उसमें से एक रत्ती बराबर भी हम कोशिश नहीं करते। खासकर मेरे जैसा बंदा जो है, जो दुनिया में बिल्कुल अटे पड़े हैं, तो वो तो बिल्कुल इस बात से बहुत ही कोसों दूर है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस मामले में समझ बूझ के साथ साथ इस पर हमें अपने इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जी, कुछ इजाफा करना चाहें अगर आप, तो आप कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला का ख़ास शुक्र जो है वो मैं बजा लाता हूँ, बल्कि हम सब इज्तमाही तौर पर, कि अल्लाह ताला ने हमें दोबारा मौका दिया, हमें दोबारा तौफीक अल्लाह ताला की तरफ से मिली कि हम दोबारा इस मजलिस में जमा हुए। और ये सिलसिला जो है वो आगे आगे बढ़ेगा। एक लंबे अरसे के बाद शुरू करना मजलिस जो है वो थोड़ा सा मेरे लिए, क्योंकि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा मुश्किल था। लेकिन वही यही वजह है कि शुरू में आप एक दिन दो दिन देखेंगे कि मेरे बात करने में वो रवानी नहीं मिलेगी, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ताला की तौफीक से बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। और फिर
اس لمبے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ بڑی ذمہ داریاں یا بڑے کچھ معاملات میں اپنا خاص فضل و کرم کر کے بہت ساری نعمتیں جو ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی، اور خاص کر حج کا جو ہے ایک سفر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمایا۔ تو ہمارے لیے ضرور دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات میں آسانی کرے، ہم سب کے معاملات میں اللہ تعالیٰ اپنا خاص فضل و کرم ہمارے سامنے حال رکھے، ہمارے کاروبار، ہمارے جابز، ہمارے دیگر معاملات میں اللہ تعالیٰ اپنی خاص مدد اور خاص رہنمائی ہمارے لیے رکھے، ہماری اولاد کے معاملات میں اللہ تعالیٰ ہماری خاص رہنمائی کرے، اور ہمیں ہر طرح کے شر سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، جزاكم الله خيرا كثيرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔